السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل MUFK آفیشیل۔ شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یا حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ متعتان کانا فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، دو متع نبی کے زمانے میں حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد، واقعہ خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد۔ لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، تو کیا انہیں گمراہ اور ناروا نسبت دینا جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے، یہ رستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متع کرتا ہو، ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو۔ حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے ورنہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا، تو وہ عارضی زندگی، موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متع کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرست وار آئی ہے کہ جنہوں نے متع کیا، اور بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متع کے ذریعے سے دنیا میں آئیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ دیکھیے، نکاح جو ہے وہ جس کو ہم جائز کہتے ہیں، وہ نکاح میں نے آپ سے عرض کیا وہ پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نکاح کر رہے ہو، لیکن متع وہ ہے وہ عارضی وقت کے لیے، اتنے وقت کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ اب اس کے لیے دلائل کو دیتے ہیں، مثلا کوئی شخص ہے جو جوان ہے اور اس کو شادی شدہ بھی ہے، یہاں پہ اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اب وہ تعلیم کے لیے کہیں مزید باہر گیا ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، اسے رہنا ہے وہاں پر، اور یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے جائے، تو اب یہ کہ اس کے گناہ میں پڑنے سے بہتر وہ ان کے دلائل ہے۔ لیکن سوال یہ کہ شریعت کے اندر عقلی دلیل جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہوتی، فیصلے کن ہوتی ہے نقلی دلیل۔ جو چیز شریعت میں جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے۔ تو یہ جو نکاح موقت تھا، اگر لفظ متع استعمال نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نکاح موقت، یعنی ایک خاص وقت کے لیے، 2 سال، 3 سال، 6 مہینے، تھوڑا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے متع کر لینا۔ لیکن اس سے پھر لوگوں نے آگے نکال کر یہ جو کچھ ہیرا منڈی میں ہوتا ہے اسے بھی متع قرار دے دیا ہے کہ یہ بھی متع ہے، چلیے ایک رات کے لیے متع کیا ہے، تو یہ اس سے جو ہے یہ سارا کا سارا جواز پیدا کر لینا، یہ یقیناً وہ یہ اہل تشیع کے نزدیک بھی غلط ہے۔ لیکن یہ کہ وہ تو پھر جب کسی قانون کو آپ نے جا کر تماشا بنانا چاہیں تو میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، طلاق کے معاملے میں بھی تماشا بن سکتا ہے، خذوا قرآن میں الفاظ آئے۔ تو یہ متع جو ہے یہ ان کے نزدیک ایک نکاح ہے معین وقت کے لیے۔ اسلامی شریعت میں اہل سنت کے نزدیک یہ حرام مطلق ہے، اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تھا۔ نکاح ایک ہی ہے، وہ وہی ہے کہ ساری عمر کے سنجوگ بعد میں نہیں کسی وجہ سے بنی اور طلاق ہو جائے، لیکن نکاح کے وقت جو ہے اس نکاح کا صحیح ہونا ہی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ نیت ہو پوری زندگی کا نباہ کرنے کی۔ اور دوسری جو ہے وقتی یا عارضی جو نکاح ہے وہ اسلام میں اہل سنت کے نزدیک حرام ہے۔ البتہ اس کی حرمت کا علم جو ہے عام طور پر زیادہ شائع نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر کے زمانے میں پھر سختی سے اس کو نافذ کیا گیا۔